Hussein, live like Ali, die اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ باقاعدگی سے اسٹارٹ کریں گے اینڈ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس محفل سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سب سے پہلے کیا کہتے ہیں میں بردر شایان سے ہمانی سے اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. اور سب کے لیے بھی یہ کوشچن ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے پھر سر آنسر کریں گے. کنسیڈرنگ کہ لائک جو آپ لوگوں کی اسپیشلائزیشن ہے لائک ایک انجینئر ایک ڈاکٹر اور ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ لائک اور کافی زیادہ آپ لوگوں نے کیریئر میں ڈفرینٹ جگہ پہ کام کیا وہ لائک یہ جو حوزہ اور کیریئر یا اگر صرف حوزہ بھی نہیں لیں ایک لائک جنرل اسلامک وے آف لائف میں اس کو بیلنس کیسے کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. So the question was regarding balancing an Islamic life with your normal day-to-day life, right? Okay. So I wouldn't say that you'd be balancing, right? Because پورا زندگی ہمارا اسلامی ہونا چاہیے. چاہے ہم لوگ کام کرتے ہو چاہے ہم لوگ حوضے میں جا رہے ہوتے ہیں رائٹ. کیونکہ اگر ہم لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم لوگ کو وہ فیملی کے لیے پرووائڈ کرنا یا اسلام کو کچھ خدمت کرنے کے لیے پورا ایک اسلامک لائف کا حساب ہوتا ہے. ہمارا کبھی نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ پورے دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. خدا کو ہمیشہ پکچر میں رکھنا چاہیے. سو ایز لانگ ایز وی ہیو گاڈ ان دا پکچر ہم لوگ کو پتہ ہے ہمارا وظیفہ کیا ہے اینڈ وی ایکٹ اپان دیٹ رسپانسبلٹی پھر وہ لائف اسلامک ہی ہوگا. خالی یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ہمارا رسپانسبلٹی کیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. لیکن اچھا جسٹ اے فالو اپ کوشچن کوئی ایسا مومنٹ آیا وین یو ہیڈ ٹو ایکچولی میک اے ڈیسیژن کہ ایک طرف اسلام ہے ایک طرف کیریئر ہے اینڈ اگر ایسا آیا ہاؤ ڈو یو ایکچولی ڈیل ود دیٹ؟ I can give a small example. So کیونکہ میں تو I've lived in America, I was born and raised there. So جاب کے انٹرویوز پر کبھی کبھی خواتین ہوتا ہے اینڈ دین پر وہ شیک ہینڈس کرنے کا وہ ہوتا ہے that you're supposed to shake hands with the interview even if it's a lady. لیکن obviously ہمارے لیے تو یہ حرام ہوتا ہے. So کافی لوگ بولتے تھے آپ نہیں کرو گے ایسا پھر آپ کو جاب نہیں ملے گا پھر آپ won't be able to work. So اضطراری طور پر آپ کر لو ایسا. لیکن میں تو اس بات پر کمفرٹیبل نہیں تھا. So جب بھی if they would come and offer to shake their hands, I would respectfully say sorry, it's in my religion, I can't shake your hands. And مشکل نہیں ہوتا. I was able to get a job and alhamdulillah صحیح سے کام بھی کرنے ملا تھا. Same question. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بردر شایان کی جرنی جو ہے وہ تھوڑی مختلف تھی اس حوالے سے کہ شاید ان کو شروع سے ہی حوضے میں آنے کا شوق تھا. میرا اس حوالے سے تھوڑا پروگرام نہیں تھا. یعنی میں جب یونیورسٹی میں گیا یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر میں آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں حوضے میں آؤں گا. اس کی وجوہات تھیں کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ مجھے فلسفے میں جانے کا بہت شوق تھا. اچھا تھوڑی مباحث اگر سنگین ہو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے تو تھوڑا درگزر کیجیے گا مجھ سے. اصل میں بات یہ تھی کہ میں شروع سے مجھے فزکس کا شوق تھا, فزکس پڑھنے کا, اور اس کا جو کوانٹم میکینکس کا جو وہ پارٹ ہے وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا وہ پارٹ. تو آہستہ آہستہ جب میں اس کے اندر ڈیپ گیا تو اس کے اندر ایسا مجھے شو ہوا کہ کسی طرح کوانٹم ورلڈ جو ہے ہمارا اس کا میٹر فزکس سے, جس کو ہم لوگ ماورائے طبیعت کہتے ہیں, یعنی وہ ریالٹی کے جو فزیکل لاز کو اوبے نہیں کرتی اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, یعنی میٹر فزکس کا اور فزکس کا. تو میں نے سوچا کہ اب میٹر فزکس میں ہم لوگ آ گئے, ہماری ریالٹی یہ ہے, تو میں کس طرح سے جو ہے اس کو پرسو کروں. اب میرے پاس دو آپشنس ہیں. میں جو ہے ویسٹ میں بھی جا سکتا تھا اس کو پرسو کرنے کے لیے فلاسفی کو, اور حوضے میں بھی آ سکتا تھا. تو میں اس بارے میں بڑا سوچتا تھا. ایک دن پھر میں اپنے ماموں سے کے ساتھ بیٹھا ہوا تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی, شاید ان کو آپ جانتے بھی ہوں, ڈاکٹر مہدی عباس. تو ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مجھے سمجھایا دیکھو اگر جو ہے تمہیں حوضے میں اپنے سوالات کا جواب نہیں ملے گا تو اس بات پہ مطمئن ہو جاؤ کہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. تو وہ جو ایک پوائنٹ تھا جس کو آپ نے کہا کہ وہ ایک مومنٹ, وہ مجھے کلک کیا, اور پھر میں نے سوچا کہ میں حوضے میں آؤں تاکہ میں اپنے سوالات کا جواب ڈھونڈ سکوں. احسن. اس میں آپ ہی کوئی ایسا مومنٹ تھا جب آپ کو ریلیجن اور کیریئر یا
ریلیجن اور اس ڈسیشن پہ لائک کوئی بہت زیادہ کنفیوژن ہو, اور اس میں آپ نے کیسے ڈیل کیا؟ ایک کریئر کے حوالے سے تو ایک تھا کہ میں جو ہے بہرحال میری نیچر شروع سے ہی وہ تھی کیوریس, یعنی کیوریس نیچر تھی. تو ظاہر ہے کہ جب میں اس فیلڈ کے اندر جاتا تو کریئر بہت تھے, لیکن جو ہے میرے سامنے ایسے سوالات نہیں ابھر کے آئے, کیونکہ جو ہے میں نے اسی مومنٹ پہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہاں سے جو ہے مجھے ٹرن لینا ہے حوضے کی طرف, تو یہ ڈائلاما میرے ساتھ پیش نہیں آیا. بہت اچھی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. جزاک اللہ فار دیٹ. تو لائک کپل آف پوائنٹس جو آئی تھنک سو لائک امپورٹنٹ ہمیں ملے کہ کبھی بھی ریلیجن اینڈ کریئر الگ الگ نہیں سوچیں. لائک اٹس ناٹ لائک you have to balance each of those things, because like these two things go hand in hand. and اس کے بعد یہ کہ ضروری لائک بڑے مقصد کے لیے کبھی چھوٹی چیز کو قربان لائک چھوڑنا نہیں چاہیے. تو احسن. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ کویشچن پہ آئیں گے. تو لائک اٹس کلیئر کہ لائک جو آپ لوگوں کے بیک گراؤنڈ ہے اس میں سے یعنی اکیڈمک انٹرسٹ آپ لوگوں کو کسی سرٹن فیلڈ میں کنفائن نہیں کرتا ہے. تو لائک what advice would you give for like the youth who feel that they're unable to be like active اپنے religious circle میں؟ کیونکہ like I'm very sure کہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ اپنی بہترین کوشش کرتے ہوں گے کہ عزاداری بھی کریں, جو ڈفرینٹ یوتھ گروپس وغیرہ ہیں اس میں کام بھی کریں, کوئی ایکٹیو رول لیں, مگر یہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ کنفائن لائک کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یس ان کو یہ کرنا ہے. فار ایگزامپل فار می being a 5th year medical student, بہت سی لائک اگر نائٹ ہے کچھ ہے میں نہیں کر سکتا. اگر کوئی سی ایس گریجویٹ ہے یا سی ایس اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کے لیے اپنے وہ ہیں. تو لائک واٹ ایڈوائس وڈ یو گیو ٹو دیم کہ اس کنفائنمنٹ کو کس طریقے سے لائک اوور کم کریں؟ تو بردر شاہد. So, اگر ہم لوگ responsibilities کو دیکھیں, if you're looking at our responsibilities, then یہ نہیں ہوگا کہ that we have to give up one thing for another, right? So for example, آپ نے ایگزامپل دیا میڈیکل اسکول میں شاید ایک پڑھائی ہو رہا ہے, because that you can't attend as many programs. اگر آپ وہی خدا کے لیے کر رہے ہو کام, آپ کو لوگوں کو خدمت دینا, لوگوں کو ہیل کرنا, جو بعد میں مشکلات آئے, دیٹ مینس یہ بھی ایک عبادت ہی ہو رہا ہے. So you're not giving up like one عبادت per se, right? آپ وہی رسپانسبلٹی کر رہے ہو. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایکسٹریملی بھی چلے جاتے ہیں, مطلب ہم لوگ کا حتماً 5 مجالس یا 3 مجالس دن میں جانا ہوگا, and even at the cost of forgetting other responsibilities جو واقعی میں واجب ہو. So ہم لوگ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ مطلب we don't give up like the واجبات to go to some مستحبات جو ہمارا عادت ہوتا ہے. So for example حوضے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھائی ٹف ہو جاتا ہے, زیادہ پڑھائی کرنا ہوتا ہے, امتحانات کا ٹائم ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے. So جو رسپانسبلٹی ہے پہلے اس کا انجام کر دو, and then if you have time afterwards you can go do what you normally would do, like other activities جو آپ کو کرنا ہوتا ہے. اچھا, just to follow up on that, like definitely like وہ آپ کی primary ایک responsibility ہے کہ چلیں for me like مجھے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے تو definitely مجھے time save کرنا ہوگا. However, if I think like that's like limiting me to like a single like کہ صرف ایک پڑھائی والے اس میں لائک باکس ہو کے رہ گیا, but I think so like there should be like I should explore other avenues also, like this is a religious responsibility that I should take up. So how in those situations how do you manage that کہ آپ دونوں like paradigms میں کام کریں؟ So اگر آپ سے 2 واجب پہ ٹکرا رہا ہے بیسکلی آپ کا یہ سوال ہے نا, so you have to see what's the most important. میرا پہلا سال یونیورسٹی میں تو مجھے گفٹ مل گیا تھا حج جانے کا. سو ابھی لیکن کیونکہ پورا ٹائم وہ یونیورسٹی میں اسکپ ہو جاتا ہے 2 ہفتے کا, تو ایسے ٹیچرس کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے آپ کا کلاس مطلب کینسل ہو جا کے واپس سے ٹرم ریپیٹ کر لے, تو ایسے کلاسز ریپیٹ کرنے کا. میں تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہے, حج زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے, سو آئی ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی, رائٹ. یا اگر کبھی یہ ہوتا ہے کہ شاید ایک امپورٹنٹ ایگزام آنے والا ہو لیکن اسی دن عاشورہ کا دن ہو یا کچھ کا ریلی کو آنے والا ہو, سو دین ہمارا سوشل رسپانسبلٹی اسلام یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ عاشورہ کا وہ اٹینڈ کریں, کوئی مادیات چیز میں انوالو نہیں ہو, یا کچھ کا ریلی ہو ہم لوگ اس پر اٹینڈ کریں, اینڈ اس کے اندر کمی نہیں ہونا چاہیے کچھ کا, کیونکہ جان کو دکھانا چاہیے نا کہ اسرائیل غلط پر ہم لوگ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں. So if that means that you're going to lose out on something at your school, at your work, then let that happen. Because خدا ہے اوپر ہے, ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم لوگ کا
राज़िक है ना, he'll provide for us. हम लोग को नज़र नहीं आएगा कि इस तरह से provide करेगा, but he'll provide us in a way that we didn't even think about. अच्छा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में मैं यानी खुद जो रह चुका हूँ, तो अंदाज़ा है मुझे कि उसका माहौल किस तरफ जा रहा है. यानी जिस तरह से NIT शायद इस तरह से लिबरल ना हुई हो अभी तक, लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हबीब हो गई, IB हो गई, बहरिया हो गई, उसका अंदाज़ा होता है कि किस तरफ जो है वो माहौल जा रहा है. तो सबसे पहले आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो वो पर्सपेक्टिव्स आपको दे रहे हैं, जो वो नॉलेज आपको दे रहे हैं, उसके काउंटर में आप खुद अपने लिए एक वो बनाएं, स्ट्रीम ऑफ नॉलेज बनाएं. शेख मुतहरी को पढ़ें, यानी बेसिक सी जो उनकी वो है तहरीर है, उनको पढ़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मसलन साइकोलॉजी या जो सोशियोलॉजी जो हमारे पास वेस्ट से आ रही है, उसके बारे में इस्लाम का क्या ओपिनियन है. आया इस्लाम उसके साथ वो तताबुक रखता है या कोई कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में दोनों में. तो इस हवाले से जो है हमें चौकन्ना होने की ज़रूरत है. यानी वाकई में आप जो है मसलन कहीं पे साइकोलॉजी पढ़ें, आप फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ें, आप जो है सोशियोलॉजी में मसलन वेबर की थ्योरी पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो है ना यहाँ पे मसाइल हो रहे हैं. यानी ये जो है इस्लाम इस तरह की साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को कबूल नहीं करता. तो आप अपने जो है पर्सपेक्टिव्स को जो है दुरुस्त करें. दूसरा ये कि आप कहना चाहिए कि छोटा सा सर्कल अपने लिए दुरुस्त करें, यानी बनाएं. इस तरह से दोस्तों को या हम ख्याल लोगों को, मोमिनीन का जो ग्रुप है, उसके साथ मुंसलिक रहें, ताकि जो है जो नज़रियात वहाँ से आ रहे हैं उसको आप जो है टेबल पे रखें, उस पर डिस्कशंस हों, और उसके बाद जो है उसका नतीजा जो इस्लाम के मुताबिक निकल रहा है वो जो है आप लोग उस पर पहुँचें. तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये करने की ज़रूरत है अगर यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं. अच्छा, तो मैं ऐसे चाहूँगा कि थोड़ा सा तज़किया नफ्स के हवाले से थोड़ी सी एक बेसिक डेफिनेशन एंड क्या होता है वो बता दें, क्योंकि जवान तबके के लिए एक अच्छा लेसन होगा. So तज़किया नफ्स वही तक़वा रखना है. तक़वा के भी काफ़ी सारे मिसालें आते हैं, बट आई गेस द मोस्ट बेसिक वे ऑफ ट्रांसलेटिंग इट लेवल 0 या लेवल 1 से ये है कि जो वाजिब काम है उसका अमल करो, जो हराम काम है उसको अवॉइड करो, राइट. एंड इसके अंदर ये भी शामिल है कि आपको पहले हासिल भी करना होगा. नहीं पता हो क्या वाजिब है क्या हराम, करो वो सीखो या उलमा से पूछो या खुद हौज़ा में जाओ, मतलब कोई के तरीके से पता करो, बिकॉज दैट्स योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. एंड यहाँ से शुरू होगा आपको तज़किया नफ्स, एंड देन उसके बाद आप दूसरे लेवल्स पे भी जा सकते हैं, साथ में मतलब मुस्तहबात भी और मकरूहात को भी उसको देख सकते हैं. जज़ाकल्लाह फॉर दैट. इंशाल्लाह खुदा से दुआ है कि हम लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें. अच्छा, so this brings us to the third round of questions. Considering कि सबके एक diverse backgrounds हैं और क्या कहते हैं डिफरेंट जगहों पे रहे, डिफरेंट कल्चर्स में रहे, डिफरेंट लोगों से मुलाकात हुई, how difficult was it to assimilate with people and how, और I think so सबसे ज़्यादा तो ये it would be challenging for you. How much should you assimilate with people? What are the red lines या what are the boundaries जिस पे हम कहें नहीं that's too much, अब assimilate करने से बेहतर है कि आप किनारा कशी इख्तियार करें. So yeah. So the schools I went to, it was Western, right? I didn't have the opportunity to go to a Muslim school. So I went to Western school for all the way from kindergarten till I graduated college. Assimilate, so वही मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ that basically if कोई हराम काम हो रहा है then आपको उसको चीज़ को अवॉइड करना होगा. उसके अंदर कोई हमारे मिला कि ना कि हम लोग इस्लाम से दूर नहीं होना है. So for example, when I was working as an iPhone developer, मेरा टीम में थोड़ा सा लोग बोल रहे थे जॉब पर हम लोग जाते हम ऐसे एक रेस्टोरेंट पर, and normally उधर कल्चर है अगर if you're going after work to a restaurant उधर पर शराब भी पी गए तो मैं उधर मुझे नहीं जाना है, right. It's not a bad thing, right. हम लोग जैसे अगर वर्क के बीच में लंच जाते पर वो तो सही होता है क्योंकि उस वक्त वर्क के टाइम पर आप पीने अलाउ नहीं होता उन कॉलीग्स को. So I would go if it was during the lunch time, and अगर after work होता तो I would say no मुझे नहीं जाना, I don't drink, right. So और दोस्ती भी मैं रखता था. I had lots of friends who were non-Muslims, लेकिन अगर वो लोग कुछ काम कर रहे होंगे इस्लाम अग्री नहीं करते मैं बोलता था no I don't want to be part of that. at least पूरा कोशिश तो ये होता था.
برادر شایان کی ریڈ لائن جو تھی وہ شراب تھی, ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ سگریٹ تھی. تو جب بھی کوئی میں نے بھی سگریٹ نہیں پیا. سگریٹ کی بات ہوتی تھی تو ہم لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. اس میں میں یہ بات کہوں گا کہ ظاہر ہے جو بھی یونیورسٹیز میں جو بچے ہیں وہ اپنے جو بھی اہل سنت دوست ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ ان کے اوپر جو ہے وہ آن دیئر فیسز ایٹ دیئر فیسز جو ہے ان کے اوپر تبلیغ کرنا شروع کریں. ایسا نہیں ہوتا. یعنی آہستہ آہستہ جو ہے ان کو اپنی طرف مائل کریں. ظاہر ہے کہ اکثر یعنی میرا تو تجربہ رہا ہے کہ اہل سنت میں اکثر لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے, کم سے کم یونیورسٹیز میں تو نہیں پڑھتے. تو آپ کیا کریں, انڈائریکٹلی جو ہے تبلیغ کریں. جب نماز کا وقت ہو تو جائیں مسجد میں نماز پڑھیں. یعنی اپنے جو بلیفس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں اس طرح سے. جب وہ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے تھوڑا ہٹ کے کام کر رہے ہیں, حالانکہ شیعوں کا پرسپیکٹیو جو ہے اس معاشرے میں جو ہے کوئی خاص نہیں ہے. تو یہ پرسپیکٹیو ہے کہ بھئی عزاداری کرتے ہیں, نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ان کو ایک کاؤنٹر پرسپیکٹیو دیں گے, آپ ان کو ایک نیا چہرہ دکھائیں گے تشیع کا, تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے آپ کی طرف مائل ہوں گے اس طرح سے. اچھا, لائک فالو اپ کوشچن فرام یو. اگر ہم اپنا کلچر لیں اور پھر ریلیجن لیں, کیونکہ لائک پاکستانی اس میں از اٹ امپورٹنٹ ٹو اسیمیلیٹ دوز ٹو تھنگس, لائک کلچر اور ریلیجن کو ایک ساتھ لے کے چلنا, اینڈ کیا ایسا کبھی چیز لائک ایشو آ سکتا ہے کہ کلچر ہارمفل ہو جائے فار دا ریلیجن اٹ سیلف؟ ظاہر ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان آپ کو ایک چیز کو چننا ہے تو وہ ریلیجن ہوگا. جہاں تک کلچر آپ کا ریلیجن کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو بیک کرتا ہے, اس حد تک جو ہے آپ کلچر کو اپنائیں. لیکن جب جو ہے کلچر آپ آہستہ آہستہ, بہرحال پاکستان اور انڈیا کا کلچر اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے دین سے دور کرے, میرا نہیں خیال. جو ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے, خاص طور پہ پاکستان کا کلچر جو ہے. لیکن جب آپ دیکھیں کہ یہ جو کلچرل پریکٹسز ہیں یہ مجھے دین سے دور کر رہی ہیں, تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ایز اے مسلم, ایز اے شیعہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریلیجن کو پرائیورٹی دیں کلچر کے اوپر. جیسے اینڈ دین اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کو اور آگے فردر پڑھنا ہے اور اس میں فارورڈ تو آپ جو ہے مصطبہ کی طرف موو آن کریں. تو یہی کام اگر ہم کو فرام دی بگننگ آف دی ہول ورلڈ دیکھیں تو شیطان بھی یہ کام نہیں کرتا. شیطان سب سے زیادہ نمازیں پڑھا سب کچھ کرتا تھا, لیکن جو مین جو یہاں سے پوائنٹ آف ایسوسیشن جو شیطان نے جو کہا کہ اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, کہ اس کو اس کے غرور میں روک دیا. اس لیے یہاں پھر مولانا عارف شاہ غازی کہتے ہیں کہ ایک انسان کو بشرط کی کہ وہ واجب اور مستحبہ پر عمل کرے, اس کو بصیرت ہونی چاہیے, معرفت ہونی چاہیے. کیونکہ یہ بصیرت معرفت کا کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یا تو بھٹک جاتے ہیں یا پھر دائرہ سے ہٹ جاتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ہم لوگ واجب اور مستحبہ کی کمی کرتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں. So from a different angle, basically your question was that I said that that's enough. پہلے نے بولیا کہ آپ واجب کو انجام کرو and you stay from the haram. لیکن شیطان تو یہ کر رہا تھا and then he fell down, right? So I would argue that شیطان پہلے سے نہیں کر رہا تھا, کیونکہ جو واجبات انجام کرتے ہیں ایک نیت ہوتا ہے, that's one of them. اگر وہ نیت نہیں ہو پھر وہ کام حساب نہیں ہوتا نا, قربت اللہ ہونا چاہیے. تو جب بھی شیطان کام کرتا تھا وہ کبریا کے ساتھ کرتا ہے, وہ خود کے اندر استقبال ہے کہ میں I'm better than others and یہ ساری چیزیں. So یہ ہمیشہ this doesn't take you closer to Allah, usually آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. So کوئی آرگیو کر سکتا ہے کہ شیطان واجب کام کو صحیح سے انجام نہیں دے رہا تھا, خالی پر خدا نے ایسا وہ امتحان دیا کہ نظر آگے کہ شیطان کے پاس اتنا کبریا تھا and then he fell down to the lowest level. میں بھی اس پہ ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا تھوڑا سا ہٹ کے, کہ عموماً ہم کو لگتا ہے کہ جو مثلاً حوضے میں جا رہے ہیں لوگ, وہ جو ہے بہت ہی رفع ہیں, بہت ہی عالم ہیں. حالانکہ امام خمینی کا ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ علم جو ہے وہ حجاب اکبر ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ علم حاصل کرتے رہو گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر کیا پردے آتے رہیں گے, حجاب آتے رہیں گے. اس کے لیے ضروری کیا ہے, آپ کیا کرو, علم حاصل کرو, اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ کرو. جو قرآن میں بھی ہے سورہ شمس میں کہ تزکیہ آیا ہے, اس کے بعد علم آیا ہے. کہ تو جتنا آپ علم حاصل کر رہے ہو اس کے ساتھ اگر آپ کا تزکیہ نہ ہو تو پھر وہ سبب بنے گا کہ آپ پھر ڈسینڈ کر دو, نیچے گر جاؤ. اچھا, لائک کنٹینیوئنگ فرام دس کنورسیشن, ایک
اچھا پوائنٹ جو نکلا تھا یہ لائک جو یہ کچھ معاشرتی گناہ ہیں which have become like sort of normalized اور پھر لائک آپ کے ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو علیحدہ کرنا کہ آیا یہ غلط چیز ہے یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرے میں اتنے رائج ہو گئے ہیں. اینڈ اسپیشلی اف وی کنسیڈر دا یونیورسٹی سیٹنگس, بہت سی چیزیں ہیں جس میں لائک یونیورسٹی پالیسی یا اس کے نام پہ دے ہیو میڈ اٹ سارٹ آف سو مچ سو دیٹ آپ کا ذہن لائک کبھی لائک اس چیز کو برا سوچتا ہی نہیں ہے. In such a situation, how is it کہ آپ اپنی روٹس پہ ریفر بیک کرتے رہیں اینڈ یو کیپ لائک afresh with all of these things جو اتنی nitty-gritties آ گئی ہیں. So how do you just go back to that? So basically your question is on جو حرام کام جو society level پر ہوتا ہے and since we live in that society, how do we go against that, right? So وہی آپ کو ایک stand لینا ہوگا, right? So جیسے کربلا کا بھی جو ایام محرم چل رہا ہے, so we saw that Yazid عبید بن زیاد کے پاس حکومت تھا and they told people don't help امام حسین. So society پورا against رہتا ہے نا اسلام کا concept, لیکن وہ امام حسین کھڑے ہوئے, اصحاب کھڑے ہوئے and that they did the responsibility. ہمارے بھی یہی ہے. So for example ایک چیز جو نظر آتا ہے ہمارے کلچر میں, شادیوں میں زیادہ تر دین فالو نہیں ہوتا ہے. جیسے امریکہ میں جو شادی ہوتا ہے ہمارے وہی پاکستانی اور انڈین لوگوں کے بیچ میں مکس گیدرنگز ہوتے زیادہ تر, رائٹ, اینڈ ادھر فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر اٹینڈ نہیں کرو. سو ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ فیملی میں ایسا ہوا تھا اینڈ ایٹ دا اینڈ وہی پکچرز لینے کا ٹائم ہو گیا تھا اینڈ دین پھر سارا مرد اور خواتین ایک ساتھ جمع ہو رہے تھے. میں نے سوری آئی کینٹ گو, ایک مکس گیدرنگ ہے, لیڈی سے جاب مجھے نہیں جانا پکچر میں. obviously تھوڑا سا uncomfortable ہوتا ہے, right, telling your family members no I don't want to attend the picture. ایک فیملی کی شادی ہو رہا ہے, but I'm like no I don't want to go in that حرام کام ہے نا. سو ایک اسٹینڈ لینا ہوتا ہے آپ کو, پہلے سے روٹس کو مطلب ثابت ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کا وظیفہ ہے, اس پر آپ انجام کرو. ابھی یہ نہیں کہ آپ کو رول ہو جاؤ سے نو آپ لوگ حرام کام کر رہے ہو, آپ لوگ جہنم میں جاؤ گے. نو, آپ خالی بولتے یہ حرام کام ہو رہا ہے and I don't want to be a part of that. Yeah, just to follow up on that, like ایک تو یہ ہے کہ some things that are very like clear cut, like they're quite frank, okay yeah this is haram, this is halal. لیکن آج کل جو like بہت سی چیزیں جو رائج ہیں, like if we take for like just a small example, when it comes to like pairing in universities, like for example for me in Aga Khan جو clinical partners بنتے ہیں, they try their level best that there's a male and a female together as a clinical partner. تو یہ ایک بہت ہی چھوٹے لیول پہ ایک just a small example. Many a times like ٹھیک ہے مجھے ابھی کلیئر پتہ ہے کہ like یہ والی چیز ہے conversation other than what is meant for the clinics یا for my work, it's gonna be haram. لیکن ایک وہ آتا ہے کہ اتنی زیادہ وہ نارملائز ہو جاتی ہیں کہ لائک فار ایگزامپل تھرڈ ایئر میں میں نے کہا ہاں ہے, لیکن چلو میں بات کرتے رہتا ہوں, کیا میری کوئی انٹینشنس بری نہیں ہے. بٹ ہاؤ ایور لائک اٹ گوز آن کہ پھر ایک مومنٹ آتا ہے وین یو کانٹ ایون ڈفرینشیٹ کہ یار دس از جسٹ نارمل, دس ازنٹ لائک حرام. اگر کوئی آ کے مجھے بولے کہ یار یو ور ٹاکنگ ٹو ہر دیٹس ناٹ الاؤڈ, اینڈ لائک دیٹس ناٹ اٹ. تو ہاؤ ڈو یو لائک کیپ یور لائک روٹس, کیونکہ اس وقت یہ ہو جاتا ہے کہ آپ دل سے اعتقاد میں آ جاتے کہ نہیں یار نہیں ہے, لائک یو جسٹ ایکسیپٹ اٹ. تو ہاؤ از اٹ کہ آپ اپنی روٹس پہ یو لائک قائم رہیں جب آپ نے اتنی نارملائزیشن سامنے دیکھی؟ I'll give a small answer because میرا اتنا تجربہ ایسے نہیں ہوا. At university I was, you can say, anti-social, so میرے پاس اتنا بھی ایسا کچھ کانٹیکٹ نہیں تھا فیمیل سے. بٹ فیمیل سے بات کرنا تو حرام نہیں ہوتا ہے, رائٹ. ایٹ ورک I mean فیمیل سے بات کام سے نہ ٹاکنگ جسٹ ریگارڈنگ ورک وہ صحیح ہوتا ہے نا. خالی ہوتے ہنسی مذاق جو ہو جاتا ہے پھر وہ حرام کی طرف ہو جاتا ہے. سو وہی اگر آپ ہر روز جو کہتے ہیں یو اکاؤنٹ فار یور سیلف, رائٹ, حساب کتاب کرنے کا, پھر آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کا کوئی کام حرام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر غلطی سے ہو گیا حرام توبہ کرو, and then try not to do that. I can give a small experience after my nikah. So جو بھی خواتین سے مطلب اگر کوئی میسج ہوتا تھا I would just be straight to the point, right? And I started سے انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا مطلب کچھ بات کرنے کا, right? So I mean it might have sounded rude, but لیکن مجھے کچھ حرام پہ نہیں جانا تھا نا, so I would respond back, جس حد تک respond کر سکتا, and then
I let whatever happened happen after that. अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यही सवाल जो ऑडियंस पे छोड़ूँ, आप लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ये इंटरेक्शन वगैरह होती होंगी, तो हाउ डू यू डील विद इट, अगर ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहे? एक मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ और यहाँ पे नॉर्मली जैसे कि एग्जाम्पल के साथ सॉफ्टवेयर हाउस का तो कोई इतना अच्छा है नहीं, तो एनवायरमेंट के लिहाज से, क्योंकि अगेन यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मतलब टॉप कंपनी है एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ वो दोनों वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो वो वही चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज़ है जो मुझे हेल्प करती है डील करने में, वो यही है कि बेसिकली रिलीजन और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, एजुकेशनल लाइफ स्टाइल है, वो हम अलग रखें, अलग ही रखनी चाहिए। बेसिकली दे शुड लाइक दे आर कनेक्टेड। तो ये एक चीज़ है, जैसे अगर मैं मजलिस में जा रहा हूँ तो मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ, मैं अगर सॉफ्टवेयर हाउस जा रहा हूँ अपने काम के लिए तो डिफरेंट से जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे लगता है मसला आता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मजलिस में जा रहा हूँ और मैं जैसे मेरे दिमाग में है कि मुस्लिम की मजलिस में जा रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल मुझे ये है कि इमाम ज़मान हमेशा मेरे साथ हैं या वो देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, यही चीज़ मेरी सॉफ्टवेयर हाउस या प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ स्टाइल में अगर ये है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक। और किसी के पास कोई नुक्ता है? मैं खुद यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुकी हूँ। मैंने पहले मतलब पढ़ा फिर यूनिवर्सिटी में। मेरे लिए बैलेंस करना इक्वल हुआ। मैं आप लोगों की बात से, स्पेशली बरादर की बात से सहमत करती हूँ। तो आप अपने अगर लिमिटेशंस रखते हो ना, तो खुद बखुद आपके सामने वाले बंदा आपके लिमिटेशंस कभी क्रॉस नहीं करता है। मेरे साथ जॉब में भी ना महरम मर्द हैं, लेकिन एक हद तक अगर इंसान बात करे तो उनको लगता है ठीक है, ये मेरे से काम के हद तक बात करते हैं, उससे आगे नहीं करते। जवान नस्लों के लिए भी यही है, अगर आपको कोई काम है तो काम के हद तक बात करें, अगर नहीं है तो ना करें। ज़्यादा अगर अपनी लिमिटेशंस क्रॉस ना करें, तो ये जो है आप अपने आप को एक हद तक इस मामले में आप अपने आप को बैलेंस में रख सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने नोटिस किया कि जो जंगल है तो हमें लगता था कि इसमें एक्ट डिफरेंटली तो हम जेलस नहीं कर पाएंगे, हम आउटर पर प्राउड फील करेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा कि ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी है। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कुछ भी करो, डिनाइंग शेक हैंड और कुछ भी आप इस तरह का इंटरेक्टिव डिनाई करो तो बहुत कॉन्फिडेंटली करो कि बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट और शेकी ग्राउंड्स पर या परेशान होकर या ऐसा फील करना कि नहीं दे विल थिंक कि मेरे को बहुत बैकवर्ड मेंटेलिटी के बैकग्राउंड से डोंट फील। और किसी का कोई नुक्ता है? मैं एक और बात, अगर आपका अटायर लाइक मैं हूँ, मैं जब जाती हूँ तो सबको पता है कि इसका अटायर बता रहा है, फिजिक बता रहा है कि ये हमसे उस लेवल पे नहीं रहेंगे जैसे इसको रहना चाहिए। हमारा जो फिजिक्स होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा किरदार अदा करता है इन मामलात में, कि हमें कोई वर्ड समझ रहा है या हमें एलीट क्लास से समझ रहा है, या आपकी उस पर भी बड़ा असरअंदाज होता है कि आपकी फिजिक्स भी सामने वाला देखते हैं। अगर मेरे साथ और भी लड़कियाँ हैं, लाइक इस्माइली लड़कियाँ थी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में, लोग लड़कियों से फ्री ऑफ कॉस्ट बात करते थे, उनसे वो ईजली बात करते थे। इनकी शेक हैंड भी होता है उनमें, आपको पता है इस्माइली कम्युनिटी में इतना नहीं होता, लेकिन उनके भाई मेरे से हाथ नहीं मिलाते थे। क्योंकि उनको पता था, इसका फिजिकल बताता है कि ये एक इस्लामी बैकग्राउंड से और ये मुझसे हाथ नहीं मिलाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हमारी तरफ फिजिकल जो चीज़ों की बड़ा असरअंदाज होती है हमारी इन चीज़ों के लिए। सवाल था नॉर्मलाइज होने का। चूँकि एनईडी में जो है बहुत ज़्यादा एलीट क्लास नहीं है, बहरहाल मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा होते हैं, तो शायद उस तरह से एक्सपीरियंस ना हो। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक अपना सर्कल रखें, छोटा रखें, जैसा हमारा सर्कल था कि जो बिल्कुल ही यानी मेल में किसी का कोई यानी कोई दोस्त नहीं थी मसलन। तो आप अगर इस सर्कल में रहेंगे, यानी फिर अपने आप को उनसे दूर रखेंगे, तो ज़ाहिर है अपने जो गोल्स है इस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। इसका शॉर्ट सा आंसर ये, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप जो है यूनिवर्सिटी पे प्रेशर ला सकें कि भाई ये जो आपने नई पॉलिसी लाई है, हम लोग जो है इससे इत्तेफाक नहीं करते,
یا آپ جو ہے اس کو ریورس کریں تو فبہا آپ لوگ جو ہے اس کے خلاف بولیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہے گراؤنڈس نہیں ہے ابھی اس بات پہ بات کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ کا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے آپ کو اس چیز سے دور کریں پہلے اسٹیپ میں. کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کو شروع سے پتہ چل جائے گا، پہلے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا ڈیوٹی روزہ جانا ہی ہے، تو لیکن پیرنٹس کا جو پریشر ہو یا جو بھی بول رہے آپ لوگ کو دنیاوی تعلیم کرنی ہے جیسا بھی، اس کی ڈگری چاہیے سب کچھ جو، تو آپ لوگ پہلے یونیورسٹی جائیں گے پھر روزے، یا شروع سے بولے نہیں اس سے میری رسپانسبلٹی ہے کہ روزے جانا تو میں شروع سے ہی روزے کھلاؤں. اچھا اس کوشچن میں جسٹ ٹو ایڈ آن لائک ڈو یو فیل لائک آپ کی جو پریویس ڈگریز تھی اور یہ ہیلپ یو ان حوضہ یا ایکچولی وہ ویسٹ ہوئی، وہ ٹائم ویسٹ ہے، وہ ڈگری ویسٹ ہے؟ تو یا جسٹ ٹو ایڈ آن So روزہ جانے سے پہلے when I was in 11th or 12th grade میں نے کافی علماء سے پوچھا تھا کہ مجھے پہلے ڈگری لینا چاہیے پہلے اور ڈائریکٹلی روزہ جانا چاہیے. 50-50 چل رہا تھا. آدھا علماء کہتے پہلے ڈگری لو، آدھا کہہ رہے تھے کہ پہلے روزہ چلے جاؤ، ڈگری نہیں لو. سو ایک clear and cut answer for this. تو سے لوگ کو لگتا ہے کہ at the university you get more mature. I don't think university آپ کو زیادہ mature کر رہا ہوتا ہے. It's just that as you get older you're getting mature. So that, and then ایک اور بات ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا ڈگری ہوتا ہے then it helps you get work or something. مطلب بعد میں اگر کچھ کام کرنا آپ کام کر سکتے ہو. میں یہاں کا نہیں بول سکتا لیکن امریکہ میں یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے. مطلب کافی ٹرینڈ شروع ہو کے وداؤٹ اے ڈگری ہائی اسکول کے بعد لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہیں، یا جلدی سے سرٹیفکیٹ لے لیتے یا خود سیکھ لیتے ہیں چیز اینڈ دین پھر وہ چلے جاتے. تو میں نے بیچلرس ڈگری کیا کمپیوٹر سائنس کا، شاید صرف 4-5 کلاسز کام میں آتے ہیں میرے جاب پر، باقی سارے کلاسز فالتو کے تھے. وہی کیونکہ پورا پیسہ کمانے کا سسٹم بن گیا یونیورسٹیز. مہنگے ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں، ان ریلیٹڈ کلاسز ہوتے ہیں جو آپ کو کام میں آئے گا. سو اتنا زیادہ بگ ڈیل نہیں ہے میرے کام یونیورسٹی جانے کے لیے. اب یہ ہوتا ہے ہاں اگر پیرنٹس بول رہے ہیں پھر وہ ایک الگ بات ہوتا ہے. میرے ساتھ یہی سچویشن ہوا تھا. میں نے 12 گریڈ پر اپلائی کیا تھا روزہ جانے کے لیے، لیکن فیملی چاہتے کہ پہلے میں یونیورسٹی کا ڈگری لے لوں. تو پھر میں نے ایڈوائس لیا تھا اینڈ ڈاکٹر مہدی عباس نے میرے یہ بولا کہ پہلے آپ ڈگری لے لو، پھر پیرنٹس کو خوش کر لو، پھر اس کے بعد ہم روزہ چلے جائیں. اچھا میری جرنی جو میں نے پہلے بتائی مختلف تھی تھوڑی. مجھے حوضے نہیں جانا تھا تو میرا الٹا حساب کتاب. پیرنٹس کہتے تھے کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو حوضے جاؤ، یا یونیورسٹی کیوں جا رہے ہو باہر ویسٹ میں. تو وہی یہ میرا تو یہ سسٹم تھا. دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی آپ کا جو ہورائزن ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے. یعنی میں تھوڑا سا اس پہ ڈفر کروں گا ان کی بات سے. ڈگری کے حوالے سے صحیح ہے، کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے 50-50 اوپینین ہو سکتا ہے کہ ڈگری ہیلپ کرتی ہے حوضے میں یا نہیں کرتی. لیکن آپ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو آئی گیس کہ آپ تھوڑا زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، تھوڑا آپ کا ہورائزن ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ حوضے میں ہیلپ کرتی ہے. باقی یہ کہ ڈگری جو ہے اگر آپ کو آگے جا کے ٹیچ کرنا ہے، پروفیسر بننا ہے اگر حوضے سے آ کے بھی، تو ڈگری ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو جن کی ڈگری کو المصطفیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتا ان کے لیے. اس پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا بس، کہ جب آپ ڈگری لیتے ہیں تو جب آپ رشتہ بیچتے ہیں کہیں تو وہاں پہ آتا ہے بھائی یہ لڑکا تو ایل ای ڈی سے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو ہیلپ ہوتی ہے کہ رشتہ اچھا نہیں ہے.
خود ریور اور امام خمینی دونوں اس کو اچھی طرح سے سمرائز کرتے ہیں اس پوائنٹ کو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی حوزہ جو ہے وہ یونیورسٹی کو کمپلیٹ کرنا چاہیے اور یونیورسٹی جو ہے وہ حوزے کو کمپلیٹ کرنی چاہیے, یعنی دونوں کو ایک ساتھ مل کے جو ہے معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے. یہ چھوٹا سا نقطہ ہے جو ریبر اور وہی جو آپ کا نقطہ ہے اس پہ. سو کوشچن یہی تھا نا کہ بعد میں جو سائیکالوجی پڑھے گا یا کبھی کلینک چلاؤ گے پر کوئی میل پیشنٹس آئے گا یا اگر آپ ایجوکیشنل سائڈ پر جاؤ گے کو ایجوکیشن کا سسٹم ہوگا تو کس طرح سے انٹریکشن ہوگا. سو یہ انٹریکشن خود حرام نہیں ہے بٹوین بوائز اینڈ گرلس. خالی شریعت میں کوئی لمٹس ہے کہ کس حد تک نامحرم کا ارتباط ہو سکتا ہے. سو اس سے آپ لوگوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو جیسے ایک ہوتا ہے ہنسی مذاق نہیں کرنے کا, ایسی چیز ہوتا ہے, یا اگر کوئی شہوت کی طرف جا رہا ہو پر اس کو چیز اوائڈ کرنا ہوتا ہے. سو یہ آپ کو خود کے اوپر کنٹرول رکھنا ہوگا. باقی سارے آپ لوگ اور ایکسپلین کر سکتے ہیں. بس یہ کوڈ آف کنڈکٹ کا آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے جو اسلام نے دیا ہے. بس انٹریکشن میں تو مسئلہ نہیں ہے. سوال یونیورسٹی کے حوضے میں آپ لوگ گئے تو ایسی کیا چینجز دیکھتے ہیں آپ اپنی لائف میں جو اگر آپ یہاں ایکسپیرینس نہیں کر سکتے تو کیا ایسی. اچھا, عموماً لوگوں کو لگتا ہے کہ حوضے میں آنے کے بعد جو ہے نا تھوڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ کو بس پڑھائی کرنی ہے اور فیملی کو کیٹر کرنا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کمانے وانے کی ٹینشن نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. فیملی کو ٹائم دینا خود بہت مشکل کام ہے, جو میں بہت اچھے سے دیتا ہوں. ادا کر رہا ہوں ادھر تو بولنا ضروری ہے. ہم تو اصول صاحب. لیکن حوضے میں آنے کے بعد ہاں چینجز ہوتی ہیں. آپ جو ہے یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ سے جب حوضے میں آتے ہو تو ایک کنٹراسٹ, یعنی آپ کو ایک چینج نظر آتا ہے. سب سے پہلے آپ کو اس میں اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ روٹین ہے میری. صبح مجھے مثلا 7 بجے سے تو 3-4 بجے تک مجھے کنٹینیوسلی پڑھائی کرنی ہے, مباحثہ کرنا ہے, یہ سب کرنا ہے. جبکہ یونیورسٹی میں جو ہے اتنا یعنی بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا, بہت زیادہ پریشر نہیں ہوتا آپ کے پاس. شاید کچھ فیلڈس میں ہو, میری فیلڈ میں اتنا پریشر نہیں تھا مجھ پہ, تو اڈیپٹ کیا ہلکا ہلکا. پھر اس کے بعد فیملی کو ٹائم دینا. تو یونیورسٹی میں تو ظاہر آپ کی فیملی کا اتنا وہ نہیں ہوتا, پریشر نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے آپ کو جو ہے جب آپ حوضے میں آتے ہو خاص طور پہ اس کے بعد آپ کی فیملی ہوتی ہے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا اپنے ٹائم کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرو. یہ ہے, اس کے بعد جو ہے مجھے یہ کرنا ہے, اس کو فیملی کو ٹائم دینا ہے, اس کے بعد دوبارہ پڑھائی کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات حوضے میں آنے کے بعد لگتی ہے کہ جب حوضے میں آپ پڑھتے ہو تو اس کے آپ پیسے لے رہے ہو. تو بیسکلی جو وہ آپ کا کام ہے حوضے میں پڑھنا, تو اس کے اگینسٹ میں جو آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, ریبر کا فتویٰ ہے, باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جب آپ حوضے میں پڑھ رہے ہو اور آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو تو اس کے عوض میں جو آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے. یہ اس قدر وہ فتویٰ ہے ریبر کا. تو یونیورسٹی میں ظاہر ہے آپ کے اوپر پریشر نہیں ہوتا یہ والا. تو ہاں آپ جو ہے جب حوضے میں آتے ہو تو باہر کیا آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کرو. یہ جو ہے ایک چینج ہے. لاسٹ کوشچن جس کو تھوڑا سا جلدی وہ کر لیتے ہیں. لائک یو وینٹ فرام اے ویسٹرن لائک completely non-Islamic setting to like a Shia majority, like proper Islamic setting. باقی بھی جو گئے like یہاں کی mixed setting Islamic to an extent, لیکن obviously not a Shia majority setting to a like a Shia majority setting. What was the difference and کیا اس کا کچھ benefit ہوا, and would you advise us like کہ کبھی بھی like especially for the youth, not سب کے لیے لیکن especially for the youth, کہ should they experience something like that in their life ever, یا سو کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے شیعہ لائف, رائٹ. سو یہ تو ہمارا ہدف ہے, رائٹ. قرآن میں بھی یہ ہے نا کہ ہم مطلب پیغمبر اور ائمہ کا گول یہ ہے نا کہ ہم لوگ کوئی خدا کا سسٹم اس پورے دنیا میں آ جائے, رائٹ. اب الحمدللہ ایران میں آگے 40 سال سے انقلاب کے بعد ایک شروع ہوا ایک شیعہ سسٹم بننے کا. تو پورے دنیا میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ شیعہ سسٹم آ جائے.
کہ ہم سب لوگ خدا کی طرف جا سکے, کیونکہ جتنا تو فردر یو آر اوے فرام جو حق پر آپ خدا سے نزدیک ہونے کے لیے دور ہو, جو پہلے بات ہوتا ہے. جیسے امریکہ میں رہنے کے لیے خدا کے پاس جانے کے لیے مطلب اٹس ہارڈر رائٹ. میں نہیں بولوں کہ امپاسبل ہے, خود کے اوپر کام کر ہو سکتا ہے, لیکن وہ اسپیڈ آبویسلی طور سے کم ہوگا عموم کے لیے. پاکستان میں بہتر ہوگا, ایران میں اور آسانی سے ہو سکتا ہے. ابھی نہیں بولو کہ پرفیکٹ ہے, تھوڑا سا مشکلات تو ہوگا. اینڈ ابھی سے ہم لوگ کنبے رہتے ہیں, کنبے حرام ہوتا ہے, سو اس میں کافی ہیلپ ہوتا ہے اگر ہم لوگ استفادہ کریں, زیارت کریں پیر معصوم کا یا مسجد جا کے امام رضا کا ہم زیارت کریں. سو وہ بھی اسپریچولیٹی میں ہیلپ کرتا ہے خدا سے نزدیک ہونے میں. سو میں تو بولوں گا کہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے, جہاں پر نہیں ہے وہ شیعہ سسٹم لے کر جائے ادھر. اچھا, اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایران جو ہے مین مرکز ہے باب العلم, تو اس پہ موسٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی جو شیعہ ماحول شیعہ انوائرمنٹ ہے وہاں پر ان پریکٹیکل رائز ہو انوائرمنٹ ہمارا. تو پھر اگر ہم یہ کہ جیسے پاکستان میں دونوں دونوں شیعہ ہیں, برے ہیں, دہلوی سب مکس ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ کچھ ڈفرینٹ عقیدے کے ہیں, کچھ اس طریقے کے لوگ ہیں. اچھا, اب جیسے ہم لوگ ہسٹری میں جاتے تھے, امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ امام آپ بیان سنیں جو ہے آپ کی جو ہے 1 لاکھ افراد آپ کی حمایت کے لیے پڑے. امام اس شخص کو لے کے گئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ اپنی کے لیبر کو دیکھ لو, تو کہا کہ یہ کتنے ہوں گے. تو امام اس نے کہا کہ امام یہ تقریباً لگ بھگ 40 کے قریب. بولا کہ اگر 40 کے قریب تھی وہ اصحاب جو میرے جج کو ملے تھے, اگر تو وہ مجھے اس طریقے کے اصحاب کے جمع ہو جائیں تو میں بیان سے کھڑا ہوتا ہوں. تو ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ایران ایک جو مین مرکز ہے باب العلم ہونے کے باوجود, تو پھر اس کے اس ریزن کو اگر ہم لوگ دماغ میں رکھتے ہوئے پھر بھی ضروری امام میں اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, پہلا کوشچن. اور دوسرا یہ کہ ابھی تو ظاہری طور پہ ہمیں دکھ رہا ہے فلسطین اور غزہ کے حالات, کیونکہ یہ بھی اس آؤٹ آف دی ٹاپک ہو گیا سوال, لیکن میرا سوال یہ کہ جو ظاہری ابھی جو دکھ رہا ہے فلسطین اور غزہ کے حالات, اس میں ایران کی جو ہے ڈومیننس کم ہو رہی ہے اور اسرائیل اینڈ یو ایس اے کی جو ہے ڈومیننس بڑھتی جا رہی ہے, اس کی جو ہے پاور انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے. تو ان دونوں کو ہم لوگ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں, کیا بڑھ سکتا ہے؟ سو پہلے میں یہی بولوں گا کہ ایران میں الحمد للہ وہ شیعہ کا نظام آ گیا, لیکن پرفیکٹ نہیں ہے, کام چل رہا ہے رائٹ. اینڈ جس طرح سے انہوں نے سنا بھی ہے کہ 313 لوگ مطلب امام زمانہ مطلب 313 لوگ ہو گئے امام will come رائٹ. ابھی اب شیعہ تو ان ملینس پرابلی رائٹ, لیکن وہ 313 کو کمانڈرس کے لیول میں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل جو شہید قاسم سلیمانی تھے, we need 313 of those type before the imam to come. ابھی شاید اس وقت اس لیول تک ہم لوگ نہیں پہنچے, انشاءاللہ ہم لوگ جلدی پہنچ جائے کہ امام کا ظہور جلدی ہو جائے رائٹ. اینڈ دین آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ ایران کی جو ظاہری طور پہ اتنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اور فلسطین کا جب معاملہ چلا, ایران جو مین کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ جو ہے ان کو ہیلی کاپٹر کا انسیڈنٹ ہے, اس کے بعد یہ والا مین فلسطین کا جو انسیڈنٹ ہے, تو اس میں جو ہے ظاہری طور پہ یہ دکھ رہا ہے کہ اب فلسطین اور غزہ کی پوزیشن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, اسرائیل اینڈ یو ایس اے کی جو ہے ڈومیننس بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ٹاپک it goes a little bit into political realm right. ہم لوگ نے زیادہ تر شاید پڑھا نہیں ہو یونیورسٹیز میں رائٹ. I haven't read it and I don't know if you have or not, لیکن ہم لوگ ریبرو کو دیکھ سکتے ہیں. سو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ریبرو کو مانتے ہیں آیت الخامنہ کو, دین ہم لوگ اس اسپیچز کو سنتے ہوئے رہیں رائٹ. ہم اردو میں ترجمہ ہو جاتا ہے within a week after he gives a speech رائٹ. سو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آیت الخامنہ اس نظر پر نہیں ہے, کہہ رہے کہ غزہ از گیٹنگ اسٹرانگر ڈے بائی ڈے رائٹ. کیونکہ جو ایک ایگزامپل ہوتا ہے, اسرائیل نے جو ہدف بنایا تھا یہ تھا کہ وہ حماس کو پورا ختم کرنے کے لیے 1-2 دن یا 1 ہفتے میں رائٹ. اینڈ اسرائیل failed to do that. ابھی تک حماس سے اسٹینڈنگ, غزہ still surviving, and ہم مطلب کیا بولا فرسٹ کہ we've only used up 10% of our resources at most. ابھی تک ہمارے پاس 90% باقی ہے. سو ہم لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب ایران ابھی تک اسٹرانگ ہے, کیونکہ ایران نے یہ پورا سسٹم کیا تھا کہ اتنا جو فائٹ کر پا رہا ہے غزہ اور حماس اور فلسطین, یہ پورا ایران کی ہیلپ سے ہوا ہے. شہید قاسم اور جو دوسرے شہداء نے جو ہیلپ کیا ہے اس بیکاز آف دس. سو ہم لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ جو گولز بنایا امریکہ اور اسرائیل نے, they're not able to attain those goals, so that means they're failing right. لیکن ہم لوگ we're able to stand up. اب یہاں طور سے مسلمانوں کو کوتاہی ہو رہا ہے دوسرا جگہ میں, جو خاموش ہوتے ہیں, کچھ بولتے نہیں ہیں, یا کبھی کبھی اسرائیل کو ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو انشاءاللہ وہ ہم لوگ صحیح سے تبلیغ کریں, ان لوگ کو سمجھا, مطلب ہمارا کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگ ہیلپ نہیں کریں ظالمین کو, اور ہم لوگ بتائیں کہ حق کیا ہے. سو اگر ہم لوگ ریبر کے اسپیچز ہم لوگ پڑھتے ہوئے رہے, ہم لوگ پتہ ہے کہ وہ کیا بول رہے تھے, نو دیٹ ایسا نہیں ہے. ایران اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اسرائیل ویک ہوتا جا رہا ہے, فلسطین بھی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, دلیلیں بھی لے کر آتے رہے پر. میں اس پہ تھوڑا ایڈ کروں. دیکھیں جو رہبر کا اور امام خمینی کا جو اوپینین ہے نا معاشرے کے بارے میں,
وہ یہ ہے کہ معاشرے کا جو کلیکٹیو جو ہے شعور ہے، جو آگاہی ہے، وہ اوپر جانی چاہیے. رہبر کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ مثلاً ایرانیوں نے مثلاً روحانی کو الیکٹ کر لیا تو رہبر کہیں کہ تم لوگوں نے غلط الیکٹ کیا. رہبر جو ہے لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں. اچھا، تاریخ میں، ایران کی تاریخ میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں انقلاب کے بعد کہ جو ہم مثلاً رفسنجانی آئے، خاتمی آئے، ایسے لوگ آئے کہ جو کلن آپ کہہ سکتے ہیں امام خمینی اور رہبر کی نظر کے مخالف ہی تھے، اس کے باوجود انقلاب نے سروائیو کیا. اب آپ دیکھتے ہیں ایران میں بے حجابی ہے، تو بھائی وہ ان کے جو پالیسیز تھی ان کا نتیجہ ہے. اگر کوئی بھی دوسرا ملک ہوتا یا کوئی دوسرا رہبر ہوتا تو اب تک وہ انقلاب جو ہے کولیپس کر چکا تھا. یہ بات کہ انقلاب جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھائی ایک بہت پاورفل پرسنالٹی جو ہے اس کے پیچھے ہے. تو یہ ہے کہ رہبر ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہو لوگوں پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں رہبر. اور رہبر کی وہ سیر ہے جو آپ شاید دیکھی ہو نہیں دیکھی ہو. سب سے پہلے رہبر یعنی اسلامک سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی سیر کیا ہے پوری؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اسلامک ریولوشن، اس کے بعد ہوگا اسلامک سسٹم، اسلامک گورنمنٹ، اسلامک سوسائٹی اینڈ دین اسلامک سویلائزیشن. تو ابھی ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اسلامک گورنمنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ کے پاس اسلامک سوسائٹی نہیں ہے اس وقت ایران میں جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں. تو جب ہم لوگ اسلامک سوسائٹی پہ پہنچیں گے تو اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اسلامک سویلائزیشن، جو ہمارے لیے مطلوب ہے، جو رہبر کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے. تو ابھی کچھ مراحل ہیں وہ باقی ہیں ابھی. I think so. Like really good points made. I would just weigh in here a bit. ایک شہید قاسم کا کی ڈاکیومنٹری ہے البلاغ پہ بھی آئی ہوئی ہے، وہ ہمارے ساتھ تھے کے نام سے، جس میں شہید قاسم کا اور شہید قاسم کا، جس میں انہوں نے زیادہ شہید عماد کا ذکر کیا اور سید حسن کی بھی اس میں گفتگو ہے. تو اس میں بیسکلی، اور یہ ان کی شہادت سے کچھ ہی عرصے پہلے انہوں نے فلم کی تھی 33 روزہ جنگ کے حوالے سے. تو اس میں ایون لائک سید حسن یہ بتاتے ہیں کہ لائک جب اپنی چیزیں بالکل پیک پہ تھیں، لائک ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ، حزب اللہ کڈنیپ 2 of their people, just 2, nothing more. اس کے بعد لائک پیک جو اسرائیل نے بربریت کی، لائک کہہ رہے ہیں لائک 26 days everyone was thinking like Hezbollah would collapse in like matter of days. No one expected کہ آگے کیا ہونا ہے. ایون حاج سردار بولتے ہیں کہ لائک میں خود ادھر جب گیا تو لائک he was a bit like he was perplexed like کہ کیا ہوگا ادھر کا، لائک کہیں سے جیتنے والے آثار نہیں ملتے تھے. اور پھر کیا کہتے ہیں یہ لوگ رہبر کی خدمت میں گئے. رہبر نے کیا بولا؟ رہبر نے بولا یہ جو جنگ ہے یہ ایک جنگ احزاب کے مانند ہے، یعنی یہ وہ ہے جس کے بعد کفار تم سے نہیں لڑیں گے اور یہ ڈیسائسو ہوگی. لائک ایک سمپل وہ ہے. لیکن لائک سید حسن خود بولتے ہیں کہ یہ جب وہ ہوا تو دس واز سم تھنگ دیٹ گیو اس انرجی اگین. اس کے بعد وہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں جو لائک حاج رضوان نے کہا تھا کہ لائک ڈفرینٹ چیزیں کہ سولجرس لائک حسن نصر اللہ کو خط لکھیں. پھر حسن نصر اللہ نے ایک خط واپسی لکھا، یعنی پوری وہ جو داستان ہے. اور لائک پھر وہ والی چیز جو کیا کہتے ہیں جب سید حسن نے عرصے سے وہ لائک کوئی اسپیچ نہیں کر پا رہے تھے بیکاز آف لائک آل آف اٹ واز بینگ مانیٹرڈ. لیکن حاج رضوان نے کہا نہیں، there is a need for you to make a speech because if you don't, like people are losing like their morals. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. like حاج رضوان نے کہا not just that, جب آپ اسپیچ کریں گے وہ جو like جو شپ ہے جو ڈسٹرائر، میں نام بھول گیا اس کا، جو like constantly bombard کر رہے لیبنان کو، ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے اس وقت. اینڈ وہی تھا کہ وہ ٹارگیٹ ہوگی اور ادھر سے کیا یعنی لائک سید حسن نے اسپیچ اسٹارٹ کی، وہ بول رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں خبر نہیں آئی کہ ٹارگیٹ ہوا. اب وہ یہی سوچ رہے تھے. سید حسن خود بولتے ہیں کہ یعنی میں خود سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، خطاب کو اب اینڈ کر دوں، وہ والا مطلب بیان کروں یا نہیں کروں، کیونکہ یہاں تو مجاہدین کی طرف سے سب وہ آ ہی نہیں رہی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب لائک بولنا کر دیتا ہوں. ہی از ٹاکنگ اور ایک دم سے وہ لائک روم کھولتا ہے، ادھر سے وہ ہوتا ہے کہ جسٹ ایک نوڈ ہوتا ہے کہ ہاں ہو گیا.
وہ اور یہ اسپیچ ان کی لائک ابھی بھی لائک ریکارڈیڈ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لائک اب آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جو لبنان پہ اتنے عرصے سے وہ کر رہا تھا کیسے خدا کی قدرت سے اب وہ جل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے. تو لائک بہت سی چیزوں پہ یہ وہ ہوتی ہے کہ جو توکل جس پہ وہ کرتے ہیں, اور لائک آئی گیس دفاع مقدس وغیرہ میں تو اس سے زیادہ وہ ہے جس میں لائک اور توسل اور وہ والی چیز تھی. تو آئی تھنک سو لائک دے ہیو سین اٹ ورس. لائک انہوں نے وہ صدام کا وہ دور دیکھا جب کیا کہتے ہیں آسان نہیں تھا کہ کبھی زیارت ہو بھی سکے گی, ادھر سے لے کے مقاومت کا اتنا بڑا آنا, یمن میں کبھی کوئی آسان نہیں ہونے تھے, یمن کا آنا, لیبنن used to be like one of the worst like Shia places, and ادھر سے اس کی وہ نا. تو انشاءاللہ I guess like خدا سے جتنی دعا کر سکتے ہیں اینڈ کیپ لائک وہ جو وہ ہے جو ریبر بھی بولتے ہیں نا امیدی ایک لائک گناہ والی چیز ہے کہ اگر آپ نا امید ہو رہے ہیں یا کسی کو نا امید کر رہے ہیں. اچھا سو ود دیٹ لائک آئی ڈونٹ مین ٹو وین اتنا زیادہ, سو ویل جسٹ بی اینڈنگ. سو فائنل لائک ریمارکس لائک ایک جنرل میسج فار دا یوتھ اور ایک سمری اگر آپ کر سکیں. آج کل کی جو حالات چل رہے ہیں اور گناہ اتنے سارے نارملائز ہو چکے ہیں, مطلب ہم لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ یہ گناہ کی کیٹیگری میں آ بھی رہا ہے نہیں آ رہا ہے, اور تو ہم کس طریقے سے کس وے سے اپنی لائف میں سیکھ سکتے ہیں, مطلب کس طریقے سے ہم ان چیزوں سے رکیں ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگ بولیں کہ نہیں یہ گناہ ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہے ہم آبویس ہے ایک ساتھ تو اس کو نہیں بول سکتے, لیکن ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اس چیز سے روکیں. سو وہی خدا سے ہمت لینا ہوگا. جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز حرام ہو اینڈ ایک سوسائٹی میں مطلب بہت زیادہ ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے, سو خود کے اوپر آپ کو کرنا ہوگا کہ مجھے اس حرام میں نہیں کرنا ہے. سو خود کے اوپر شروع کرنا کہ آپ خود نہیں کرو گے, دین پھر جب بھی وہ بھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرو کہ آپ دوسرے لوگ کو بھی روکو. مطلب جو لوگ ہمارے معروف نے منکر تو چند مواد میں واجب بھی ہو جاتا ہے. سو کوشش کرنا تو شاید طور سے مشکل ہو شروع میں, لیکن جب بھی ہم لوگ شروع کرے گا پھر خدا ہمارے لیے کام آسان کر دے گا. اینڈ دین ہی ول کنٹینیو اینڈ ہیلپنگ اس. ہم لوگوں کا لیے وہ پہلے قدم لینا ہے, اینڈ دین خدا ول بی وتھ اس انشاءاللہ. سو فائنل ریمارکس میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ سب لوگ حوضہ میں تو نہیں جائیں گے, اینڈ ضرورت بھی نہیں اس مطلب دیٹ ایوری بڈی گوز ٹو دا حوضہ. اگر جا سکے اچھی بات ہے, لیکن طور سے نکات ہم لوگ کو رکھنا چاہیے. ایک تو کہ ہم لوگ قرآن سے دور نہیں رہے, رائٹ. خدا نے قرآن کو ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا, سو اس سے نزدیک رہنے کے لیے ہر روز کو کوشش کرنا پڑھنے کے لیے اینڈ سمجھنے کے لیے کیا قرآن کہنا چاہ رہا ہوں ہم لوگ کو. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ تو چاہ رہے کہ وہ امام زمانہ کو حکومت آ جائے پورے دنیا میں, اینڈ ظاہراً ابھی جو فی الحال جو یہ لیڈ کر رہی ہے آیت اللہ خامنہ ہے. سو اس کا باتوں پر دیکھنا کیا بول رہے ہیں, اگر کچھ کام چاہ رہے ہیں ہمارے سے ہم لوگ اس چیز کا عمل کریں, رائٹ. اینڈ دین پھر اسپریچولیٹی کی تو سوالات بھی ہوتے. سو میں نے استاد سے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو شروع کرنا ہو کیا کرے. سو ہی گیو می اے فیو ٹپس. پہلا یہ چیز تھا کہ نماز کو اول وقت پڑھنے کا. ایک اور چیز وہ تھا کہ جو ہر روز کا جو دعا اور زیارت ہوتا ہے, مفاتی میں چھوٹے سے ہوتا ہے, 1-2 منٹ شاید لگتا ہو پڑھنے میں, اس سے ہر روز پڑھو. اینڈ دین ایک اور بھی ایڈوائس دیا تھا کہ وہی 2 صفحے قرآن پڑھنے کے لیے ہر روز. اینڈ دین ایک اور بھی نقطہ ہے کہ وہی سونے سے پہلے وہی ایک حساب کتاب رکھو کہ آپ نے کیا کام کیا, اچھا کیا, غلط کام کیا. اچھا کام کیا پر وہی خدا سے شکر کرو کہ میں نے یہ توفیق ملا تھا, وہی اور ملا یہ توفیق کرنے کا. اگر کوئی کوتاہی ہو, کوئی غلط کام ہو, تو وہ توبہ کرو, اینڈ دین خدا سے مدد چاہو کہ مطلب آئندہ سے یہ کام نہیں ہو میرے سے. اگر شایان کی پوائنٹ پہ ایڈ کروں گا, جب میں حوضے میں آیا تھا تو رضا مہدی سے میری ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا ہدف کیا ہے. پھر انہوں نے سمجھایا تھا کہ بھائی دیکھو امام زمانہ کا جو ہدف ہے وہ ہے اسلامک سویلائزیشن, ٹھیک ہے. تو تم دیکھو کہ تم اس پوری سویلائزیشن میں کہاں پر تمہارا پارٹ ہے. بزنس کر رہے ہو تو اس کے لیے کرو کہ مثلا میں اس حکومت کی تقویت کے لیے بزنس کر رہا ہوں. میں کمپیوٹر سائنٹسٹ بن رہا ہوں تو میں اس حکومت کے لیے کر رہا ہوں. تو جو بھی پروفیشن جو بھی جو ہے کام کر رہے ہیں ہم لوگ حوضے میں, یونیورسٹیز میں, کہیں پہ بھی ہیں, ہمارے مد نظر کیا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے امام زمانہ کی حکومت کو تقویت دے سکتے ہیں. سب سے پہلے لائک جزاک اللہ فار آل آف یو, لے کے اپنی انسائٹ سے اور اس سے کیا کہتے ہیں لائک
ہمیں نوازا، ٹائم دیا ہمیں، اینڈ پھر لائک آڈینس کا شکریہ آنے کے لیے اینڈ سننے کے لیے. تو فارملی انشاءاللہ دعائے خیرت سے اس محفل کا اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.